امریکہ میں انلیگل افراد کے خلاف آپریشن میں تیزی کا اعلان ہوتے ہی چھاپوں میں بھی تیزی آ گئی، لیکن اس کے بعد پھر امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں 3 دن سے اس قدر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے نا وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی اور یہ مظاہرے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم جلدی سے آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ چند روز میں کیا کرنے والے ہیں، اب تک کتنے افراد جو ہے نا غیر قانونی طور پر جو مقیم تھے ان کو امریکہ سے نکالا جا چکا ہے، اور ابھی کتنے باقی ہیں، یہ آپریشن کہاں تک چلے گا اور کہاں جا کے رکے گا، کون اس کی زد میں آنے والا ہے اور کس کو جو ہے نا وہ چھٹی مل جائے گی۔ یہ جناب جلدی سے چھوٹی سی ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے لیے جو ہے نا وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی ویڈیو میں ایکسٹرا جو ہے نا وہ ٹائم آپ کا ضائع نہیں کیا جائے گا، فوری طور پر ڈائریکٹ انفارمیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ جی جو امیگریشن والے ہیں نا آئی سی ای والے، جو جن کا مخفف ہے کہ جی امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ، وہ جو ہے نا آئی سی ای والے، انہوں نے چھاپے مارنے تیز کر دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن میں 3000 جو لوگ ہیں نا ان کو گرفتار کیا جائے، 3000 چھاپے مارے جائیں، تو کم از کم 3000 لوگوں کو ایک دن میں اریسٹ کیا جائے، اور ہر صورت یہ اب تک امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کا۔ تو جو کیلیفورنیا ہے اس کے گورنر اور وفاق یعنی امریکہ، ان کی آپس میں کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لہٰذا گورنر صاحب نے جب دیکھا کہ میرے شہر یعنی لاس اینجلس میں چھاپے جو ہے نا وہ مارنے کے بعد اب احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے، تو شہر جو ہے نا اس کو بچانے کی فکر لگ گئی، کیونکہ لوگ گاڑیوں میں نظر آتش کرنا شروع کر دی انہوں نے، جب دیکھا کہ جو امیگریشن والے ہیں وہ ریسٹورنٹس پہ چھاپے مار رہے ہیں، کار واش پہ چھاپے مار رہے ہیں، جو گیس سٹیشنز ہیں وہاں پہ چھاپے مار رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فیکٹریز، ویئر ہاؤسز، ایگریکلچر کام کرنے، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے سب کو پکڑا جا رہا ہے اور ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایسے بھی احکامات ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے کہ پولیس کو، جو سیکیورٹی والے ہیں آئس والے، کہ وارنٹ کے بغیر کسی بندے کو جہاں مرضی چلتے پھرتے پارکوں میں، بس سٹاپ پہ، ٹرین سٹیشنز پہ ان کو روک لیا جائے اور ان کو چیک کر کے ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کو آلریڈی انہوں نے کافی جو نکیل ڈالی ہوئی ہے۔ اب آپ کو یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اب جو لیٹسٹ تیسرا دن ہو چکا ہے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں، کہ وہاں پر جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ بے قابو ہیں، وہاں پر لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے امریکی صدر نے فوری طور پر آرڈر دیا کہ حالات بے قابو ہیں، جو گورنر ہیں وہ اپنی فورس استعمال نہیں کر رہے، لہٰذا وفاق کو انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور 2000 آئس سیکیورٹی والے جو نا مزید لاس اینجلس اور جو دوسرے کیلیفورنیا کے علاقے ہیں وہاں پر بھیج دیے گئے ہیں۔ اس پر جو گورنر ہیں وہ کافی غصے میں ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مجھے پوچھے بغیر میرے اسٹیٹ میں جو بھیجے گئے ہیں، یہ جو غیر قانونی دستے بھیجے گئے ہیں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی فعل ہے، میں اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ بھی دائر کروا سکتا ہوں، یہ انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی اب ایسا ہے کہ جو گورنر ہے نا کیلیفورنیا کے، ان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ مظاہرے کنٹرول کریں، تو آپس میں وفاق اور کیلیفورنیا کی جو نا وہ بھی ایک سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے کہ پتہ ہی ہے کہ تقریباً 1,17,00,000 افراد ایسے امریکہ میں مقیم ہیں جو غیر قانونی ہیں، ان کا تعلق بہت سارے ملکوں سے ہے، ان میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہے میکسیکن لوگ۔ میکسیکن ویسے بھی جو نا میکسیکو سٹی جو ہے نا وہ امریکہ کے پاس ہے، سب سے زیادہ اس وقت انلیگل لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ ہیں میکسیکن، اور دوسرے نمبر پر انڈینز ہیں۔ انڈینز جو ہے نا اس کی تعداد بھی جو ہے نا وہ تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہے جو انلیگل لوگ امریکہ میں مقیم ہیں۔ اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی فوری طور پر جو ہے نا چھاپوں میں تیزی کی جا سکے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب 20 جنوری سے لے کے اب جون تک جو چھاپے مارنے کے احکامات دیے تھے اور وہ ان پر عمل درآمد ہوا تھا، تو اب تک تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو امریکہ سے نکالا جا چکا ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے میں 1.25 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو ایک سال میں نکالنا ہے۔ اگر 5 افراد کو ایک سال میں امریکہ سے نکالیں گے تو 1,20,00,000 لوگ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے سالوں میں نکلیں گے، اور اگر وہ نکلیں گے تو ان کی جگہ کون لے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں فارغ نہیں ہیں، واٹ ایور دے آر illegal but they are doing work in the different shops اور ایگریکلچر لینڈس، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔
تو اس والے سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو ایگریکلچر ہے نا وہاں سب سے زیادہ لوگ جو ہے نا تقریباً 24 لاکھ کے قریب انلیگل لوگ جو ہے نا ایگریکلچر سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور اب ایگریکلچر سیکٹر میں بھی چھاپے پڑنے شروع ہو گئے ہیں. تو جو جن کی فصل پکی ہوئی ہے, پھل توڑنے والے ہیں, فصل کی بجائی کرنے والی ہے, وہ کسان بڑے پریشان ہیں اور وہ سارے گورے ہیں. وہ دیسی ہمارے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی وغیرہ کسان نہیں بات کر رہا, ان کی بات کر رہا ہوں جو بائی برتھ یو ایس سٹیزن ہے. تو اب جناب کسان پریشان, جو عام بندہ تھا جس کو ایک مطلب کہ فار ایگزامپل میرا ریسٹورنٹ ہے اور مجھے ورکرز چاہیے, جو میرے پاس وہاں پر نیشنل آئے گا اس کو میں پے کروں گا جو اکارڈنگ ٹو دا لا ہے, یعنی اس سے کم میں ان کو پے نہیں کر سکتا. لیکن اگر انلیگل بندہ آ جائے گا تو میں کہوں گا چپ کر کے کل کام پہ آ جا, لیکن تینوں کچھ نہ کچھ دیں گا. میں بھی اس کو مہینے بعد $500-700 میں دے دوں جو کہ ایک ہفتے کے بنتے ہیں. تو مہینے کے میں اتنے دوں گا, کام زیادہ کراؤں گا, پیسے تھوڑے دوں گا, مجھے بھی بچت آئے گی. گو کہ یہ کوئی فیئر نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے. تو اس وقت امریکہ میں خوب قسم کی جو ہے نا گمسان کی جنگ جاری ہے. مظاہرین جو ہے نا وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ امریکہ میں جس وقت موجود ہے اور اس کے پاس کاغذ ہے یا نہیں, وہ امریکہ کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا. وہی امریکہ چھوڑ رہا ہے جو کہ بس قابو آ گیا, کوئی آپشن نہیں بھاگنے کی, کوئی کچھ نہیں ہوا, پکڑا ڈیٹینشن سینٹر میں, جہاز میں اور اپنے ملک میں. اب بہت سارے ایسے قیدی تو نہیں کہہ سکتا, ڈیٹینشن سینٹر میں جو لوگ ہیں انلیگل, ان کو دوسرے ممالک میں بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. اور امریکہ نے اب کچھ 2-3 اور ممالک سے رابطے کرنے کا جو ہے نا فیصلہ کیا ہے, تاکہ وہاں کی زمین اور ڈیٹینشن سینٹر ہائر کیے جائیں اور لوگوں کو امریکہ سے بس نکالا جائے. اس حوالے سے لاس اینجلس جو ہے نا وہاں پر شدید قسم کی اس وقت پرابلم بنی ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ جو لوگ یہاں پہ قانون کے مطابق رہ رہے ہیں, ان کے پاس پیپرز ہیں, ان کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آرام سے رہیں. حالات کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے. اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے سخت الفاظ میں آئی سی والوں کو کہا ہے کہ جی آپ ان لوگوں کو سب سے پہلے گرفتار کریں جنہوں نے منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال پر تمام لوگوں کی نظریں امریکہ پر لگی ہیں. ہاں جو لوگ امریکہ سے باہر بیٹھے ہیں یا امریکہ میں موجود ہیں, ان کی کوشش یہی ہے کہ حالات جو ہے نا وہ کس قدر جا رہے ہیں, کیونکہ اب یہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لیا ہے اس کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو انلیگل افراد ہیں وہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اساں اتھوں نہیں جانا, جو کرنا جے کر لو. یہ مطلب بیسیکلی مظاہرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے حقوق, ہاں ان کے یہ حقوق میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں, لیکن وہ جو ان کے حقوق ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت امریکہ نہیں چھوڑیں گے. اگر ہم اپنے وطنوں کو گئے تو ہمیں خطرہ ہے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسائلم کیے ہوئے ہیں, ان کے ابھی کیسز چل رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں میجارٹی کے جن کے اسائلم آج سے 10 سال پہلے کے ختم ہو چکے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں کی دوسری اور تیسری نسل بھی وہاں پیدا ہو گئی ہے, لیکن دادا حلے بھی انلیگل ہے. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. تو بہت سارے اسٹڈی ویزے جو ہے نا ابھی انہوں نے کینسل کر دیے ہیں, جو آلریڈی لوگ یو کے میں موجود ہیں, جن پر یہ الزام ہے کہ وہ انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو احتجاج کی تحریکیں ہیں یا فلسطین کا مسئلہ ہے یا دوسرے جو ہے ان میں پیش ہیں. ان کے ویزے کینسل کیے ہیں, لیکن نئے ویزے بھی جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں. جن کے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے امریکہ ویزا جو ہے نا وہ دینے سے پہلے ایک انٹرویو کرتا ہے, خواہ وہ 1 منٹ کا, آدھے منٹ کا ہے, تو وہ انٹرویو جو ہے نا وہ بھی اب غیر معینہ مدت کے لیے نئی اپوائنٹمنٹس جو ہے نا وہ بند کر دی ہیں. اور جن کی آلریڈی اپوائنٹمنٹس ہیں 2 ہفتے پہلے کا یہ اعلان ہے, تو وہ ہوں گے, لیکن نئے انٹرویوز ابھی فی الحال روک دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے جائیں گے جو کہ امریکہ ویزا اپلائی کرے گا, کہ پچھلے 5 سال میں یہ بندہ کس قسم کی چیزیں شیئر کر رہا ہے, کیا کیا نظریات ہیں اس کے, یہ انتہا پسند ہے یا یہ کوئی شیطان قسم کا ہے یا یہ مذہبی قسم کا ہے یا یہ پرو فلسطین ہے. یہ ساری چیزیں چیک کر کے اس کے بعد آپ جناب امریکی ایمبیسی کی مرضی ہوگی ویزا دے, مرضی ہوگی تو نہیں دے گی. یہ جو کچھ سال پہلے تک موجیں لگی ہوئی تھی کہ تقریباً ہر بندہ امریکہ جا رہا تھا, کینیڈا جا رہا تھا, امریکہ کا ویزا تو اس قدر ہو گیا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں چاہیے ہوتی تھی. وہ جسٹ بندے کو سامنے بٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیوں جا رہے ہو, وہ کہتا جی گھومنے پھرنے. ایک آدھ سوال اس سے اور کرتے تو امیگریشن آفیسر جو ہے نا وہ سمجھ جاتا تھا کہ بندہ فراڈی ہے یا باقی گھومن پھرنا جا رہا ہے. 10 سال کا ویزا, 5 سال کا ویزا, لوٹ سے لگی ہوئی تھی, جو کہ اب شاید میرا خیال ہے کہ اب ٹرمپ کی جو یہ مدت ہے اس میں تو ویزے امریکہ کے بھول جائیں. اور ایک چیز میں ان لوگوں کو بتا دوں جو امریکہ جانے کے بڑے جنونی ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی ایجنٹ کہتا ہے نا کہ مینوں پیسے دے ویزا لوانا میرا کام ہے, سمجھ لینا فراڈ ہے, جھوٹ ہے, کسی کی کوئی نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا. سفارش کلچر نہیں ہے وہاں پہ. جو لوگ
हर बंदे को मेरी वीडियो पे भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, भाजी पैसे दसो किन्ने ने, मैनू अमरीका भिजवाओ या कैनेडा भिजवाओ या यूके भिजवाओ। ओ भाई पैसों की लूट सेल ना लगाए, मैं नहीं भिजवा सकता, कोई भी नहीं भिजवा सकता। ये वो सच है जो आप नहीं सुनना चाहते। यानी अक्सर लोग ऐसे हैं वो सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि भाजी वीज़े खुल गए ने, चारा करो, मेरे नाल राबता करो, तुहानू टिकट भी देना, वीज़ा भी देना, और 2 दिन बाद तुम अमरीका हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अगर उनको बताए ना कि यार अपनी जमा पूंजी बचा के रखो, हले वीज़े नहीं जे लगते पे, वो कहेंगे आप बंदा डरांदा रहता, आप ही टुर गया, सानू डरांदा पिया। भाई जो बाहर है वो ज़रा बता दीजिए कि हालात इस वक्त कैसे हैं। ये ईजी नहीं है अभी फ़िलहाल किसी यूरोप में, अमेरिका, कनाडा वगैरह या ऑस्ट्रेलिया में जाना। आजकल थोड़ी सख्ती है। अगर कोई आपको डन बेस का लालच देता है कि भाजी पैसे पहुंच के देने ने, फिलहाल में 2 लाख रुपया दो, समझो कि 2 लाख तो आपका गया ना, वीज़ा लगना ना वापस मिलना है, और आपने भी कहना चल शुक्र है 60 लाख मांगता सी, 2 लाख से जान छुट्टी। भाई क्यों छुट्टी? 2 लाख हराम का तो नहीं था आपका। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये लोग वो चीज़ें जो कोई नहीं बताता, ठीक है ना। मैं इसलिए बताता हूँ कि मुझे लालच नहीं है, ना आपके पैसे का और ना ही मुझे किसी एजेंट की कोई परवाह है। ये लोग आपके पैसों के दुश्मन हैं। किसी एजेंट से पूछ लें कि भाजी मैं बाहर जाना है, कोई एजेंट नहीं कहेगा कि नहीं भाजी मैं तो निकाल सकता, वो कहेगा गाल ही कोई नहीं, आज मैं खब्बिया निकाल देना, मेरे परसों 10 मुंडे गए हैं, सब फ्रॉड झूठ। पैसे बचाएं, वक्त का इंतजार करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आप भी बाहर जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।